بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، بہت ساری خبریں ہیں اور بہت اہم خبریں ہیں. اب مختصر سے وقت میں کس کس کو سامنے لایا جائے یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ دو تین اہم خبریں جو ہیں ان کا جو کور مغز جو ہے وہ میں صرف بلٹ پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دوں. پھر اگر آپ کو اس پہ اور زیادہ جانکاری ہے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جاننا چاہتے ہیں، تو آپ خود ریسرچ کر لیجئے. بہت سارے مینز اویلیبل ہیں، تو آپ اس کو دیکھ لیں گے تفصیل سے. اچھا، میں ذرا فاسٹ فارورڈ بٹن دبا کے تیزی سے آگے بڑھتا ہوں تاکہ کم وقت میں صاف سچی بات کہے کہ کم وقت میں آپ زیادہ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. گھما پھرانے کے بجائے سیدھی بات کریں، سچی اور اسٹریٹ، تو کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن. پہلی خبر دیکھیے، ریکارڈک کا جو خزانہ ہے، یہ جو بلوچستان میں پاکستان کے پاس، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس خزانے کی ورتھ 1000 بلین ڈالرز ہے. امریکہ کہتا ہے کہ ٹریلین ڈالرز میں ہے. اور ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسے جلد سے جلد بیچ کر پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں عاصم منیر صاحب. اور اس کے لیے ایک شرمناک چیز سامنے آئی آج، وہ ذرا دیکھیے آپ. سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم 15% شیئر لے لیتے ہیں اور تمہیں کتنے پیسے دے دیتے ہیں؟ 540 ملین ڈالر. کہیں پڑے ہوئے ہوں گے، انہوں نے آگے یہ ان کو دے دو. اور وہ بھی دو قسطوں میں دیں گے. پہلے 300 دے دیں گے، پھر 240 بعد میں دے دیں گے. 15% شیئر تم ہمیں دے دو. نہیں، اور وہ بلینز آف ڈالر میں جائیں گے. اور یہ اس کے لیے تیار ہیں کہ کسی صورت ان کی عہد سلطنت میں وہ پیسے آ جائیں. اب پھر وہ پیسے کیسے خرچ ہوں گے، کیا بے دردی کیا ہوگا، یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے، یہ جب یہ سودا کر رہے ہیں تو ان کو پاکستان کا سوچنا چاہیے، صرف اپنے مفادات کا نہیں سوچنا چاہیے. آج یہ اس کو اسٹیٹ گارنٹی، سورن گارنٹی دیں گے سعودی عربیہ کو، جس کو بھی شیئر دیں گے، کہ اس کی ذمہ دار پوری مملکت پاکستان ہوگی. اور یہ اتنے سستے میں سودا کر کے جائیں گے، اور پھر کل اگر وہ جب انشاءاللہ وہ آئیں گے، اللہ کرے کہ وہ اپنے عمران خان، تو وہ جا کے کہیں گے نہیں یہ غلط سودا ہو گیا، اس میں پاکستان کا نقصان ہے، تو وہ کچھ کر نہیں سکیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جب اسٹیٹ گارنٹی ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کا پورا ملک ذمہ دار ہے. آپ نے سودا یہ کیا، صحیح کیا یا غلط کیا، اس کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. اب ان کو کوئی روکنے والا ہے، کوئی سسٹم ہے، کوئی سوچ ہے؟ پوری فوج کے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں جو یہ ایسی سوچ رکھتے ہوں کہ ذرا دور اندیشی کی بات سوچ لیں. پاکستان کے نصیب خراب ہے. اچھا، کیا ہم یہ بات کہہ کے دور ہٹ جائیں کہ بھئی نصیب ہی خراب ہے؟ نہیں، آواز اٹھائیے. اگر آپ حق اور سچ کی بات کہنے کی وہ رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، تو اس کو آگے پہنچائیے. اور جو کہہ رہا ہے کم از کم اسی کی بات آگے پہنچا دیں تاکہ یہ دماغ کھلیں. 6 لاکھ فوج میں کچھ جرنیل تو ایسے ہوں گے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور ان کو روکنے کی قوت رکھتے ہوں. ان کو روکا جائے. دیکھو، بغیر ایکشن لیے کام نہیں ہوتا نا. اکثر میں ایک بات سمجھاتا ہوں، ایکشن اور ایموشن میں فرق سمجھیے. ایموشن یہ ہے کہ ہم پاکستان کو بہت اچھا چاہتے ہیں. ہم فرض کیجئے میں جرنیل ہوں اور پاکستان کی آرمی میں پاکستان کا بہت اچھا چاہتا ہوں، یہ میرا ایموشن ہے. ایکشن یہ ہوگا کہ میں اٹھوں اور جا کے ان سے بات کروں، عاصم منیر سے، کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اتنے سستے میں یہ سودا کیوں کر رہے ہو؟ اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ آج تک کا جو ریکارڈ ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ ایسے ایسے پیسے جرنیلوں نے کھائے ہیں مل کر، اور اب یہ پاکستان کو مزید پھنسا کے تم چلے جاؤ گے. یہ ایکشن ہے. ایموشن اچھی چیز ہے لیکن ایکشن اس سے زیادہ بہتر ہے. اس طرف توجہ دینی چاہیے. اچھا، دوسری ایک اہم خبر جس نے سب کی توجہ حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ
امریکہ نے پاکستان کے بلسٹک میزائل کے سلسلے میں یہاں پہ 3 کمپنیز ہیں، ایک تو اختر صاحب کی وہ تھی، 2 کمپنیز اور ہیں، تو جو یہاں پہ کچھ پرزہ جات خریدتی تھیں، بلسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی میں کچھ چیزیں خرید رہی تھیں، کچھ زیادہ نہیں خاص، لیکن وہ خرید رہی تھیں، تو ان کو جو ہے منع کر دیا امریکہ نے کہ اب آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اچھا، کیوں کیا؟ اچھا، بلسٹک میزائل کی امریکہ کو صرف یہ فکر ہے کہ یہ لانگ رینج کے ایسے میزائل نہ بنا لیں جو اسرائیل نشانہ کبھی بن جائے، یہ صرف امریکہ کا یہ ہے اور کوئی خاص وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ پاکستان کے لیے یہ پابندیاں جو ہوتی ہیں یہ ہمیشہ تیزی سے آتی ہیں، اس کی وجہ آپ کو سب پتہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ ان حالات میں خزانے اپنے ریکارڈک کے بیچے دے رہے ہیں، ملک میں سیاسی عدم استحکام قائم کیا ہوا ہے، دنیا آپ پہ سینکشن لگا رہی ہے، اور خلیل کیا زلم خلیل ذات جو ہیں وہ ایک بہت زبردست شخصیت ہیں، بہت زبردست پرسنالٹی ان کی، اور ان کی سینگ آپ سمجھیں امریکہ ان کے منہ میں بول رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پہ نہ صرف یہ کہ سینکشن لگاؤ، اس کے ساتھ ڈپلومیٹک پریشر بھی ان پہ قائم کرو۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لوگوں پہ گولیاں چلا دیتے ہیں عوام پر، ان کا ذہنی توازن، مطلب انہوں نے تو یہ نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ذہنی توازن جو ہے یہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ ذہنی طور سے اسٹیبل لوگ نہیں ہیں، اپنے لوگوں پہ کھلے عام انہوں نے گولیاں چلا دی ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، شارٹ سائٹڈ ہیں، یہ زیادہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے پاکستان کا جو ایک امیج تھا، ٹھیک ہے نا، ایک پروفیشنل آرمی، ایک اچھے لوگ اور زبردست وہ جذبہ، اور وہ یہ آرمی کے کرپشن نے، پولیٹکس میں مسلسل انوالو رہنے نے، ظلم و ستم ڈھانے میں، اور یہ پچھلے 2.5 سال سے جو یہ کر رہے ہیں عاصم منیر، اس نے وہ امیج اٹھا کے پھینک دیا ہے۔ آج صبح ہی میں ایک دوست ان سے بات کر رہا تھا، تو وہ مجھ پہ ناراض ہو رہے تھے، کہتے یار کل تک تو تم ان کو اتنا وہ برا بھلا کہتے، آج تم کہہ رہے ہو کہ نہیں پاکستان کو پہ پابندیاں نہیں لگنی چاہیے اور اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ہماری مخالفت کوئی پاکستان کی فوج سے نہیں ہے، پاکستان سے نہیں ہے، چند ناعقبت اندیش جرنیلوں سے ہے۔ پاکستان کے لیے تو لابنگ کرنی چاہیے، پاکستان کے لیے تو آواز اٹھانی چاہیے کہ نہیں یار، ہمیں بھارت ہے ہمارے برابر میں، اور ہمارا اسرائیل سے لڑنے کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہماری ٹیکنالوجی جو ہے وہ کہیں نہ روک دی جائے، وہ نہ بند ہو، اس پہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہی عمران خان کا موقف ہے اور اس کو واضح ہونا چاہیے۔ خیر، اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ امیج جو تھا پاکستان آرمی کا، خود پاکستانی اب یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ مجھے نہیں پرواہ یار، وہ اگر بند کرتے ہیں تو بند کر دیں، یہ تمہارا مسئلہ، تم ایسے سوچو، میں ایسے نہیں سوچتا، میں یہ رائے نہیں دوں گا، میں تو یہ رائے دوں گا، ہاں جی اچھا اس کو آپ بند کیجئے، یہ سالے کبھی بھی ایٹم بم چلا دیں گے۔ میں نے کہا یار ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے، پاکستانی دماغ یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یار نہیں نہیں تمہاری سوچ جو ہے نا وہ دوغلی ہے، اور تم ڈبل اس کی بات کر رہے ہو، اور وہ جو ہے یہ ایسے ملک ہے، یہ سیریس ملک نہیں ہے، اور اگر بند ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے کوئی، ارے پاکستانی ایسا دماغ سوچنے لگا ہے اس آرمی کی وجہ سے، ان کی حرکات کی وجہ سے۔ جو شخص مجھے پتا ہے آج سے پہلے ایک دفعہ ایوکس طیارے جو ہے وہ دے رہا تھا امریکہ، تو اس سے پیپلز پارٹی نے اس کے خلاف مہم چلائی تھی، یہاں میں بھی اس میں موجود تھا، کہ ان کو ہم نے کہا تھا کہ تم ایسی بات نہیں کرو کہ پاکستان کو ایوکس طیارے نہ دو، بے نظیر نے کہا تھا۔ یہ شخص اس وقت پاکستان کے جنون میں تھا، اور کیسے بڑھ بڑھ کے جا کے لوگوں سے ملاقات کر رہا تھا، کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ آج وہی شخص کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یار، وہ لگاتے ہیں تو پابندی لگائیں، ہم اس درد کو کہاں تک لیں گے، یہ لوگوں پہ کھلے عام فائرنگ کر دیتے ہیں، صحیح آدمی کو انہوں نے بند کر کے وہاں بھیج دیا، اور بدمعاشوں ذات یہ حکومت کرتے ہیں، تم ان کی فیور کر رہے ہو۔ میں ان کی فیور نہیں کر رہا ہوں، میں پاکستان کو فیور کر رہا ہوں۔ اچھا خیر یہ میرا ان کا معاملہ چھوڑیے، اب آئیے ایک اور اہم مسئلے کی طرف۔ دیکھیے عمران خان کو جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ 26 نومبر کو کتنے بڑے پیمانے پہ
قتل عام کیا ہے انہوں نے. وہ جو ہے سولجر، کیا نام ہے ان کا، ایک وہ جو صاحب پروگرام کرتے ہیں، میں اکثر ان کا نام بھول جاتا ہوں، حیدر بھائی کے ساتھ، حیدر کے ساتھ پہلے وہ پروگرام کرتے تھے، ابھی ان کا نام یاد آ جائے گا. وہ کل میں سن رہا تھا ان کو، وہ کہہ رہے تھے کہ 102 لاشیں ایجنسیز بڑے بڑے ٹرک میں، ملٹری ٹرکس میں رکھ کے ہری پور کی طرف لے کے گئیں. وہ کہاں گئیں؟ وہ کون تھے؟ اس میں کچھ تڑپتے ہوئے بھی تھے اور زیادہ تر مر چکے تھے، زخمی بھی تھے اس میں پڑے ہوئے. وہ لاشیں کہاں ہیں؟ دیکھیے یہ کامن سینس کی بات ہے. جہاں پہ ہزاروں لوگ سڑک پہ رات کے اندھیرے میں بیٹھے ہوں اور آپ آگے اوپن فائر کھول دیں تو کتنے لوگ مریں گے یار؟ اس میں سے سینکڑوں لوگ مریں گے. لاشیں اتنی تیزی سے لے کے گئے، وہ ساری ان کا نام دیکھیے، ابھی یاد آئے ان کا، وہ پروگرام ضرور دیکھیے تاکہ حقیقت کو آپ جان سکیں. اچھا، پی ٹی آئی کی قیادت نے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی، اس دکھ کو محسوس ہی نہیں کیا. اس بات کو جس انداز سے آگے بڑھانا چاہیے تھا نہیں بڑھایا. عمران خان کو جب سے یہ بات پتہ چلی ہے، میں نے سنا ہے ان کو رات کو نیند آنے میں مسئلہ ہو گیا ہے، اور وہ اتنا غصے اور اتنے دکھ میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں تصور نہیں کر سکتا ہوں اس بات کا کہ ہماری فوج ہمارے لوگوں پہ، اپنے عوام پہ گولیاں چلائے گی. بہت شدید دکھ میں ہے. سنا ہے کچھ رات کو سلیپنگ پلس لینے پہ مجبور ہو گیا، اتنا دکھ ہے. اب وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے. وہ جب کسی چیز کے پیچھے سٹینڈ لیتے ہیں تو دیانتداری اس کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے اور اسٹیٹ فاسٹ بنایا اسے، تو وہ رہے گا. اچھا، اب اس کے بعد ایک اور چیز جو حالات، آئیے یہ سلوشن کیا، سلوشن کی طرف آئیے. دیکھیے سلوشن جو ایسے تمام حالات میں کیا ہوتا ہے، وہ مذاکراتی ہوتے ہیں نا، کہ بھئی آپ مذاکرات کی بیس پہ آئیں، لیکن وہ میز مذاکرات کی بہت دور نظر آ رہی ہے. اس کی کچھ غلطیاں ہماری طرف سے بھی ہیں، اس کو سوچنا چاہیے. دیکھیے آج مذاکرات کے نام پہ وہ آپ کی پھپتی اڑا رہے ہیں، لتے لے رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں نون لیگ والے. اب آ گئے مذاکرات کو، دیکھو ہم سے یہ کہتے تو کہتے. اچھا، عمران خان نے جب بھی فیصلہ کیا ہے پاکستان کے مفاد کو عزیز رکھا ہے، اس وجہ سے کیا ہے. ایک غلطی ان سے ہوئی ہے، پی ٹی آئی سے ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے بار بار یہ کہنا کہ ہم تم سے نہیں، فوج سے، جرنیلوں سے مذاکرات کریں گے، جو بات بالکل درست ہے. بھائی جس نے سامان چھینا ہے اس کے پاس جاؤ گے نا سامان لینے کے لیے، جس کے پاس قوت ہے اس کے پاس جاؤ گے یا کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ گے. یہ بات صحیح ہے، لیکن سیاسی اتار چڑھاؤ جو ہے، سیاسی فیلڈ میں ایسی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں اور ایسے موڑ مڑنے پڑتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. مثلا دیکھیے اس بات کے کہنے سے کہ مذاکرات صرف طاقتور جرنیلوں سے کریں گے، اس سے کیا ہوا؟ یہ بات زیادہ نہیں کہنی تھی، ایک دفعہ کہہ کے چپ ہو جاتے. بار بار یہ بات ریپیٹ کرنے سے کیا ہوا ہے کہ وہ مغرور ہو گئے ہیں جن کو ضرورت ہے مذاکرات کی. مذاکرات کی ضرورت، جان بچانے کی ضرورت جرنیلوں کو ہے، عمران خان کو نہیں. وہ تو جان دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے یار. پوری قوم، پوری دنیا اس کے ساتھ ہے، دعائیں اس کے ساتھ ہیں. آپ نے اتنا کہا کہ وہ اب اپنا ادائیں دکھانے پہ آ گئے، وہ مغرور ہو گئے کہ ہم نہیں کرتے، جاؤ ان سے بات کرو، چھوٹے لوگوں سے، کرپٹ لوگوں سے. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت اچھا ان کا شعر ذہن میں آ رہا ہے بشیر بدر صاحب کا، وہ اسی پہ تھا کہ اتنے ناز کسی کے نہیں اٹھانے چاہیے. بار بار نہیں کہنا چاہیے تھا کہ مذاکرات ان سے کریں گے. وہ اس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے. وہ جس نے ان کو مغرور بنا دیا جرنیلوں کو کہ اب یہ اس سے ذرا اپنی ادا دکھاتے ہیں کہ ہمیں مذاکرات نہیں کرنے. سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا. سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا. اتنا مت چاہو اسے
وہ بے وفا ہو جائے گا. انہوں نے اتنا ان کی طرف اپنی بات کی ہے پی ٹی آئی نے کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے. وہ اب اکڑ گئے کہ ہمیں مذاکرات نہیں کرنے. ارے آپ کی حالت تو پھٹی، آپ کی حالت تو پھٹیچر ہو چکی ہے اور آپ کے لیے مذاکرات ضروری ہیں. آج پوری دنیا اب اس بات کی بھی تیاری کر رہی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اٹھ کر ایک مرتبہ پاکستان کی فوج کو، یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو ایسا ڈسمینٹل کرے کہ برسوں کے لیے ذہنی طور سے آسودگی حاصل کریں. آپ نے وہاں پہنچایا ہے پاکستان. یہ سوچ بڑے بڑے ذہنوں میں آ گئی اور یہ سوچ آج سے نہیں، یہ سوچ تو بہت پہلے سے تھی. حالات موافق آہستہ آہستہ آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں اور اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ سیاسی عدم استحکام، پور اکانومی اور یہ ظلم و تشدد، غنڈہ گردی. یہ سب آپ کی طرف سے ہو رہی ہے. یہ بلسٹک میزائلز پہ جو پابندی لگ رہی ہے یہ کس کی وجہ سے لگ رہی ہے؟ یہ انہی ساری چیزوں کا محرک ہے. اگر آپ اس پہ بلسٹک میزائل پہ ایک بڑا اچھا پروگرام میں نے آج دیکھا تھا، دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دوست ہیں جہانگیر خٹک صاحب، ان کا ایک نیا پروگرام شروع ہوا ہے خبر و نظر کے نام سے. اس کو جا کے دیکھیے تو بڑی تفصیل سے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کب کب کیا کیا ہوا ہے. اور وہ بہت اچھا چینل، اس کو سبسکرائب بھی کیجئے. اچھا صاحب، تو یہ وہ اہم باتیں ہیں جس کی طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے. اچھا، آخر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. چند دوستوں نے شکایت کی کہ یار آپ نے فواد چودھری صاحب کو کیوں فوکس کیا؟ وہاں دوسرے بھی تو موجود ہیں، رؤوف حسن ہیں اور دوسرے وہ مروت صاحب ہیں اور فلاں فلاں ہیں. میں نے کہا دیکھیے، میرے پاس جب ڈیٹا مکمل ہو جاتا ہے جس کا، اگر مجھے پوری اپنی میری وہ ہونی چاہیے نا بیک اپ کہ بھئی یہ ان کی یہ حرکات ہیں اس وقت، یہ ہوا، تو وہ تو میں آپ سے شیئر نہیں کروں گا. پھر میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. جب جس کا بھی ڈیٹا مکمل ہو جائے گا اس کے بعد میں تو اوپنلی کہہ دوں گا، کیونکہ مجھے نہ آپ کی پارٹی میں ہوں میں، نہ میرا کوئی غرض وہ ہے آپ سے کہ میں آپ سے ہوک اپ رہوں، میں آپ کی پالیسی سے ڈروں. اور یہ مجھے نہیں، مجھے پاکستان سے محبت ہے، مجھے عمران خان سے محبت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، یہ آگے بڑھیں. تو مجھے کسی سے کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہے، نہ میرا کسی سے کوئی جھگڑا ہے. میرا فواد چودھری صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں وہ ایک اچھے ذہین آدمی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ اپنی ذہانت بیچ دیتے ہیں کسی موڑ پر. تو یہ غلط بات ہے. اب وہ جانے، ان کا کام جانے. لیکن جب تک آپ لاؤڈلی ریجیکٹ نہیں کریں گے ایسے عناصر کو اس پارٹی میں، تو یہ پاکستان کا نقصان ہوگا. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے، تو آپ اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. کیونکہ میرے ارد گرد بہت ساری چیزیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے رینج جو ہے وہ رک جاتی ہے آگے بڑھنے سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.